الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور آج رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان کے فضائل کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ رمضان عربی لغت میں 2 معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ اگر یہ لفظ رمضان سے مشتق ہو تو رمضان کا معنی کسی چیز کو جلانا ہے،
آگ لگا کر لکڑیاں جلا دی جاتی ہیں، کاغذ جلائے جاتے ہیں، تو جلانے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور رمضان کا معنی پھر یہ بنے گا کہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ کی ذات گناہگاروں کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح آگ جلا کے لکڑیوں کو راکھ کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ رمضان ان سے مشتق ہو تو رمضان لغت میں انتہائی تیز موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ دونوں لحاظ سے اپنے معنی کے اعتبار سے بھی یہ مہینہ بڑا فضیلت والا اور افضل ترین مہینہ ہے۔ اور پھر اس کی وہ برکات اور خصوصیات جو قرآن پاک نے ذکر کی ہیں کہ ہم نے اسی مہینے میں قرآن پاک نازل کیا، اس میں ایک رات ایسی رکھی کہ جس کی عبادت اللہ کے ہاں ہزار مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مقدسہ میں جس کے کثرت کے ساتھ فضائل ذکر فرمائے ہیں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اب اس کی ایک بڑی عبادت جس کو روزہ کہتے ہیں اور رات کی عبادت جس کو نماز تراویح کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرما کر اس مہینے کی عظمت اور فضیلت ان کے سامنے ذکر کی۔ اب وہ خطبہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے، لیکن بہت سارے عنوانات وہ ایک ہی خطبے میں اللہ کے نبی نے ذکر فرمائے۔ اس خطبے کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت اور حیثیت متعین فرمائی۔ پھر آگے چل کر اسی خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا مقصد ذکر کیا کہ اللہ نے رمضان کے روزے اپنے بندوں پہ کیوں فرض کیے۔ پھر اسی خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فضیلت ذکر کی ہے۔ پھر اسی خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ جو سلوک تھا اس کا طریقہ بتایا ہے۔ پھر اسی خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ذکر کی ہیں، وہ اعمال ذکر کیے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے میں کرنے چاہیے۔ اب یہ پورا خلاصہ ہے اس حدیث کا اور خطبے کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رمضان کی آمد سے قبل وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اب انشاءاللہ وہی حدیث ابتداءً رمضان کے فضائل میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ان کے سامنے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ پورے مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے مومنوں کی ماں عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا معمول ذکر فرماتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا
تو اللہ کے نبی کا معمول کیا ہوتا تھا؟ شد میزرہ، اللہ کے نبی پھر رمضان کی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ اب یہ کمر کس لینا یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، ہم اس جملے کو محاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اب اس کام کے لیے کمر کس لی ہے، تیار ہو گیا ہوں، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کسی کام کے لیے تیار ہو جانا، اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے کمر کس لینا۔ شد میزرہ، اس کی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ اب وہ نبی کہ جن کی عبادت کا یہ عالم ہے، سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں سوج جاتے تھے۔ اور فرماتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ پہ بڑے کرم کیے ہیں، اعلان کیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ میرے پیغمبر آپ کی اگلی پچھلی کوئی بھول بھی ہو صاف ہو جائے، خطا تو ہوتی نہیں نبی تھی، نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، قبل النبوت بھی بعد النبوہ بھی، لیکن صاف ہو جائے، صاف تو ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس بھول کو بھی معاف کر دیا ہے، تو میرے آقا پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس رب نے اس یتیم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہو، اتنی بڑی عنایت پر میں اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ رب کا شکر ادا کرنے کے لیے تو عبادت کرتا ہوں۔ اور یہ عبادت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے 12 مہینے، رمضان کے علاوہ بھی۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو، یہ روایت باب و قیام اللیل کتاب و تہجد میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے تہجد، قیام اللیل بھی جس کو کہتے ہیں، راتوں کو کھڑا ہونا، یہی باب ہے، یہی عنوان ہے۔ اس کے ضمن میں یہ روایت ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا سال بھر کا معمول واضح ہوتا ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کے نبی سال کے 12 مہینے فی رمضان ولا فی غیرہ، فی رمضان و فی غیرہ، رمضان اور غیر رمضان دونوں راتوں میں، رمضان ہو یا سال کے باقی 11 مہینے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ اللہ کے نبی 8 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے، اور اس کے بعد 3 رکعت اللہ کے نبی ساتھ وتر پڑھتے تھے۔ یہ تہجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ بھائی آپ تو اتنی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھڑا ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور حدیث یہ ذکر کیا کہ 8 رکعتیں 11 ہی رکعتیں بس۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اپنی رکعتوں پر، ہماری اپنی رکعتیں کیسی ہوتی کہ 20 منٹ میں 20 رکعتیں پڑھ لی، 5 منٹ لگائے تو 10 رکعتیں ختم ہو گئی، یہ ہماری رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی اس کا نقشہ اسی حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ذکر فرماتی ہیں۔ کیسی نماز ہوتی تھی؟ یصلی اربعن، اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوتے عشاء کے بعد 4 رکعت کی نیت باندھ لیتے تھے، بیک وقت
4 رکعت کی نیت باندھ کر اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے. یہ تہجد نہیں تھے, یہ وتر نہیں, تراویح نہیں تھی, یہ تہجد کی نماز تھی, تراویح نہیں تھی. اس لیے کہ تراویح ہوتی تو آج پوری دنیا میں 4 رکعت ہی ہوتی نماز تراویح کی. اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث میں صراحتاً یصلی 4. اور پھر سیدہ خود فرماتی ہیں فی رمضان و فی غیرہ, رمضان اور غیر رمضان میں. غیر رمضان میں تو تراویح ہوتی نہیں. تو یہ تہجد کی نماز تھی. اسی وجہ سے امام بخاری اس کو کتاب التہجد میں لائے ہیں, تراویح کے باب میں نہیں لائے. اب کھڑے ہوئے 4 رکعتوں کے لیے اور فرماتے ہیں فلا تسل عن حسنہن و طولہن, کیا پوچھتے ہو میرے نبی کی وہ 4 رکعتیں کیسی ہوتی تھی, کتنی لمبی رکعتیں, کتنی خوبصورت. بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ 4 رکعتیں ختم ہوئی. سلام پھیرتے تھے, ثم یصلی 4, پھر کھڑے ہو جاتے. 4 رکعت کی پھر نیت باندھ لی. ان کی کیفیت بھی وہی ہوتی فلا تسل عن حسنہن و طولہن, کیا پوچھتے ہو کیا خوبصورت اور لمبی 4 رکعتیں. اور جب 8 رکعتیں ختم ہوتی تھی ادھر صبح کی اذان کا وقت قریب ہوتا تھا. اب یہ ایسی نماز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ رمضان اور غیر رمضان میں سب میں جب اللہ کے نبی محسوس فرماتے سحری ہو گئی ہے, صبح کا وقت داخل ہونے کے قریب ہے, اللہ کے نبی کھڑے ہوتے, 3 رکعت نماز تہجد وتر پڑھتے. اب یہ 11 رکعتیں پوری ہوتی, رات بھی ختم ہو گئی ہوتی. اب جس نبی کی ساری زندگی کا معمول ہی یہ ہو, اور پھر وہ نبی اس کے بارے میں عائشہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں شد میزرہ, رمضان آتا تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے. بتاؤ اس نبی کے رمضان کی عبادت کیسی ہوتی ہوگی. یہ تو غیر رمضان کی تھی, پھر رمضان میں ان کی عبادت کا کیا عالم ہوتا ہوگا. چنانچہ پہلا جملہ یہ تھا شد میزرہ, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تیار اور مستعد ہو کر کمر کس لیتے تھے. احیا لیلہ, راتوں کو زندہ کرتے تھے, ساری رات عبادت کرتے رہتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, سیدہ عائشہ کو بھی بیدار کر لیا, سیدہ حفصہ کو بھی بیدار کر لیا. امہات المومنین, گھر کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین. ایقظ آلہ, اللہ کے نبی اپنے ان آل بیت کو بھی جگا لیتے تھے. ابھی جملے سے وہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ آل بیت کے مصداق میں سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں ہیں. زہر رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون ہے؟ نواسے آل بیت ہیں, بیٹیاں آل بیت ہیں, بیٹے آل بیت ہیں, یقیناً ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے. لیکن وہ بیٹیاں تو اپنے گھروں میں ہیں. اب رمضان کی راتوں میں اللہ کے نبی عبادت کے لیے کس آل بیت کو بیدار کرتے تھے؟ یہ ایقظ آلہ, یہ پیغمبر کی آل بیت کون ہے؟ یہ وہ آل بیت ہے جس کو قرآن نے آل بیت کہا, پیغمبر کی ازواج مطہرات. فرماتی ہیں کہ ہمیں بھی جگا لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو خطبہ ارشاد فرمایا اس کی اہمیت ذہنوں میں بٹھانے کے لیے. پہلے جملہ کیا تھا؟ قد ذلکم شہر عظیم, لوگوں بہت بڑا مہینہ آ گیا ہے. اب جسے اللہ کے نبی بڑا کہہ دے, بھئی اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے یہ بہت بڑا ہے. اب اس مہینے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شہر عظیم, بہت بڑا مہینہ ہے. یا رسول اللہ کتنا بڑا مہینہ؟
तुम्हारे महीने की अजमत का देखना हो तो सिर्फ एक रात को देख लो। फी लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, इसकी सिर्फ एक रात अल्लाह के यहां 1000 महीनों की इबादत से अफजल है, बराबर नहीं। अब अगर अल्लाह फरमा देते बराबर है तब भी बहुत बड़ी बात है। भाई एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत जितनी हो तब भी कोई कम बात है। लेकिन अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 महीनों की इबादत के बराबर नहीं फरमाया, बल्कि खैरुन से भी अफजल और बढ़कर है। अब कितना बढ़कर है ये रब्बुल आलमीन ही जानते हैं कि इसकी इबादत कितनी बढ़कर है। 1000 गुना बढ़कर है, लाख गुना बढ़कर है, करोड़ों के हिसाब से बढ़कर है, ये रब ही जानते हैं। इतनी अजमत वाला महीना कि एक रात अल्लाह ने ऐसी रखी जिसकी इबादत 1000 महीनों से अफजल। जहाल अल्लाह सियामहु फरीजतन, अल्लाह ने दिन का रोजा रखना इस महीने में तुम्हारे लिए फर्ज बना दिया। और सुनन निसाई में एक रवायत है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला, उसमें भी उन्होंने यही जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला व तबारका फरद अलैकुम सियाम रमजानिकुम, अल्लाह ने तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए हैं। वसन्नतु अलैकुम क़ियामहु, रात की तरावीह मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत बनाई है। रोजा अल्लाह की तरफ से फर्ज है और रात की नमाज तरावीह ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। तो दिन का रोजा है। अब यहां एक बात भी कह दूं, ये रोजा क्या है, रोजे की तारीफ क्या है। आप रोजा किसे कहेंगे तो किताबों में, फिक़ह की किताब में, दीगर किताबों में जहां मसाइल लिखे होते हैं वहां रोजे की तारीफ में एक जुमला लिखा होता है। रोजा किसे कहते हैं? अल इमसाक अनिल अकले व शुर्ब वल जमा, 3 चीजों से रुक जाना ये रोजा है। अल इमसाक रुकना, अनिल अकले खाने से, व शुर्ब पीने से, वल जमा अपनी बीवियों के पास जाने से, हम बिस्तरी से, मुबाशरत से, इन तीनों चीजों से रुक जाने का नाम रोजा है। अब ये तारीफ आपने पढ़ ली, ये तारीफ आपने सुन ली, फिर बहुत सारे लोग मसला भी पूछते हैं, अहादीस में भी उनका जिक्र है, आपके ध्यान में भी एक बात आएगी और आई होगी। वो क्या कि जी एक आदमी खाना छोड़ दे, एक आदमी दिन को खाना पीना और जमा ये काम न करे तो रोजा है। झूठ बोलता हो फिर क्या होगा, गीबत करेगा तो तब क्या होगा, फ्रॉड करता है तो तब क्या होगा। अब खाना पीना तो उसने छोड़ दिया, लेकिन गुनाह के काम नहीं छोड़े। और आपने तारीफ ये की है कि रोजा उसको कहते हैं कि खाना पीना और जमान से रोक जाए तो रोजा है। तो जब ये रोजा है तो वो काम वो करेगा तो अब क्या होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में यह बात इरशाद फरमाई है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु, कि जो आदमी झूठ बोलना, गुनाह के काम करना और झूठ पे अमल करना छोड़ता नहीं, गलत काम करता है, जिन चीजों से अल्लाह ने रोका वो काम करता है, गुनाह में मुब्तला रहता है, चुगलखोरी करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि ये खाना पीना बंद कर दे, इसके रोजे का इसको कोई फायदा नहीं है। लैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह को क्या जरूरत है ऐसे रोजे रखने की। मुंह बंद करके बैठ जाओ, खाने पीने से मुंह बंद कर लिया,
اور جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو روزہ کسی کام کا نہیں۔ اب یہ دیکھ جب سامنے آئی، مشاہدہ بھی سامنے تھا، تو روزے کی جو تعریف میں نے کی پھر اس پہ اشکال وارد ہوئے کہ یہ تعریف تو یہ لکھی ہوئی ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانا پینا چھوڑے تو روزہ ہے۔ اب کھانا پینا تو چھوڑا لیکن یہ کام کی ہے، اب کیا ہوگا؟ اور پھر بہت سارے لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے، سوچ ہے، اچھی سوچ ہے کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں آدمی ذکر میں، اذکار میں، عبادت میں، نوافل میں، ان چیزوں میں اپنا وقت صرف کرے، اور کچھ نہ ہو تو فرائض کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح تو ادا کر لے۔ اکثریت الحمدللہ مسلمانوں کی اس کی کوشش کرتی ہے، تھوڑی بہت تلاوت قرآن پاک کی ہر آدمی کرتا ہے، گھروں میں عورتیں قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ تو اب ایک آدمی اگر یہ کام نہ کرتا ہو، فرض یا کوئی آدمی تراویح نہیں پڑھتا، اور دوسرا اس کو کیا کہتا ہے؟ اسے کہتا ہے کہ تو نے چونکہ تراویح نہیں پڑھی لہذا تیرا روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلہ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی ایک آدمی تراویح نہ پڑھے اس کے روزے ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ بات بھی پوچھتے ہیں کہ جی ایک آدمی کھاتا پیتا کچھ نہیں، روزہ رکھا ہوا لیکن اسے جھوٹ بولا، اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اب یہ جب میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ خود بخود پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ لوگوں کو بتائیں کہ مسئلہ کہ روزہ ہو جائے گا کہ نہیں۔ اب روزے کی اصل حقیقت اور کیفیت دیکھیے، یہ جو تعریف ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع، جب آدمی کھانے اور پینے سے رک جائے گا اب کیا ہوگا؟ یہ روزے کا ڈھانچہ بن جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزے کا جسم اور ڈھانچہ ہے یہ جسم بن گیا روزے کا۔ اب اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے۔ ایک جسم کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یہ جسم ہے، یوں ہی آپ اس کیفیت کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ روزہ۔ اب اس پر روزے کا حکم لگ جائے گا، لیکن اب اگلا کام، جھوٹ سے بچ جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، حرام کاری سے بچائے، بدنظری سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے، گناہوں سے بچتا ہوا پورے روزے کو مکمل کرے۔ اب یہ گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ اس ڈھانچے کے اندر اس کی روح ہے۔ اب وہ روح پڑی تو ڈھانچے کے اندر جان آ گئی ہے۔ اب دو چیزوں کا مجموعہ بن گیا ہے۔ اب کوئی پوچھے نا کہ ایک آدمی نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، اب آپ کی بات اسے سمجھا سکتے ہیں کہ روزے کا جسم تو اس نے بنایا ہوا ہے لیکن اس کی روح نہیں ہے اس کے پاس۔ اب روح نہیں، اب ظاہری حکم تو فتوے میں یہی لگے گا روزہ ہو گیا، لیکن بے جان روزہ ہے، اس کی روح نہیں۔ روح کیا ہے؟ کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچائیں گے۔ اب دو چیزیں بن گئیں، جسم اور روح، اور جب جسم اور روح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد بھی کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں بچہ، کسی بھی انسان کے اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوا، اب بچے کے پیدا ہونے کے بعد یہ تعلق جسم اور روح کا اس میں موجود ہے، اسی حالت میں چھوڑ دے ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ غذا کی۔ اب جتنی اچھی غذا دیں گے اتنا جسم اور روح والے اس تعلق میں جسم میں قوت آئے گی۔ اب وہ تیسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا، یہ تراویح نہیں پڑھتا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اب اس میں قوت آئے گی۔ جتنا دن کو تلاوت کریں گے، دن بھر جتنا ذکر اذکار کریں گے، جتنے نوافل پڑھیں گے، جتنا درود پاک پڑھیں گے، رات کو تراویح میں شوق کے ساتھ شریک ہوں گے، اللہ کا قرآن شوق سے سنیں گے، اب یہ جسم اور روح والا جو تعلق تھا اس میں قوت آتی گئی۔ اب تینوں چیزیں جب مل جائیں گی تو انتہائی طاقتور اور مضبوط عبادت جنم لے گی، جس کو روزہ کہتے ہیں۔
اب پوری کثیر سمجھ میں آ گئی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے دن کو روزہ رکھنا تمہارے لیے فرض بنایا ہے. وقیام لیلہ تطوعا، رات کو یہ جو قیام ہے تراویح میں، اس کو اللہ نے تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے. یہ اس مہینے کی اہمیت ہے. خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا اس میں یہ اس مہینے کی اہمیت ہے. اور اہمیت میں اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر 70 فرائض جتنا ثواب عطا کریں گے. اب ساری عبادات میں یہی حکم ہے. جو غیر رمضان میں ایک بار درود پڑھتا تھا 70 بار پڑھے، رمضان میں ایک بار پڑھے، یہ رمضان کا ایک بار کا غیر رمضان کے 70 سے زیادہ افضل ہے. ایک نفل کو اللہ فرض کے برابر میں رکھتے ہیں. یہ اس کی فضیلت اور اہمیت ذکر کی. اور پھر اگلے جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے یا اللہ تو نے فرض کیوں کیے، مقصد کیا ہے؟ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مقصد ذکر کیا. اور مقصد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ذکر فرمائی. ایک ہے صبر، ایک کو مواسات کہتے ہیں. اب یہ صبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رمضان کے روزے اس وجہ سے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر صبر کی تربیت ہو، صبر کرنے کا ملکہ پیدا ہو. اب یہ صبر کیا ہے؟ تو صبر کا لفظ ہمارے عام بول چال میں اپنی زبان میں ہم اسے محدود معنی میں استعمال کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا صبر کرو تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی اذیت پہنچی ہے، کوئی دکھ پہنچا ہے، بس اس کو برداشت کرو، اسی کو ہم صبر کہتے ہیں بس. جبکہ شریعت کی اصطلاح میں یہ انتہائی جامع لفظ ہے. اگر شریعت نے جو لفظ صبر استعمال کیا آدمی سمجھ کر اس پہ عمل کر لے تو گویا پورے کا پورا دین جو ہے وہ انسان کی زندگی پہ لاگو ہو جائے گا. اب صبر کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں جتنے گناہوں سے اللہ نے روکا ہے، اب طبیعت چاہتی ہے کہ وہ غلط کام کرے، فائدہ بھی نظر آتا ہے وقتی طور پر، دنیاوی مفاد بھی ہیں، بہت کچھ مل سکتا ہے، لیکن شریعت نے روکا ہے. اب کیا کرے؟ اپنی طبیعت پر جبر کر کے شریعت پہ عمل کرے، یہ صبر ہے. اب دنیا کا وہ کون سے گناہ ہے جب وہ سامنے آئے اور انسان یہ سوچ کر کہ میرے اللہ نے منع کیا ہوا ہے رک جائے. اب اس کیفیت کا نام صبر ہے اور سارے گناہ اور اللہ کی نافرمانیاں اس کے ماتحت آ جائیں. اب گناہ والا دروازہ تو یوں بند ہو گیا. اب دوسری طرف شریعت نے حکم دیے. شریعت میں 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک ہے شریعت کی منہیات جن سے روکا ہے، اور کچھ ہیں احکام جن کا حکم دیا. اب جن سے روکا ان کا دروازہ تو صبر نے یوں بند کر دیا کہ طبیعت چاہتی ہے یہ غلط کام کرے لیکن طبیعت پہ جبر کر کے روک کیا، یہ صبر ہے. الصبر عن المعصیہ. اور دوسرا صبر کیا ہوگا؟ احکام میں اللہ نے حکم دیا فرض نماز وقت پہ مسجد کے ساتھ، مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو 5 وقتہ نماز. اب رات کو کیا تھکا ہوا ہے، نیند بھی آئی ہوئی ہے، اب طبیعت کہتی ہے سو جا، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ اٹھ کے مسجد میں جا، وضو کر اور نماز ادا کر کے پھر سونا ہے. اب طبیعت پہ جبر کر کے اللہ کے حکم پہ چلتا جائے. اب یوں شریعت کے سارے احکام وہ بھی صبر کے ماتحت آ جائیں گے. اور یہ ملکہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ قوت اور طاقت جسم میں کیسے آئے گی؟ روحانیت کیسے مضبوط ہوگی؟ اس کیفیت کو بنانے اور مضبوط کرنے کے لیے اسلام نے ایمان والوں کو جو بہترین چیز عطا کی ہے اسی کو روزہ کہتے ہیں.
اب روزے میں آپ دیکھیں یہی چیزیں ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، سامنے سارا کچھ رکھا ہوا، گھر میں فریج بھرا ہوا ہے، تازہ فروٹ رکھے ہیں، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کھانے تیار پڑے ہوئے ہیں، بازار سے خرید کے کھا سکتا ہے، اور کھائے تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ بھائی بند کمرے میں کہیں دور پہاڑ پہ کسی غار میں کہیں بھی جا کے بیٹھ کے کھا لے، کون دیکھے گا؟ کسی کو کیا پتا، لیکن نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات نے روکا ہوا ہے۔ اب یہ ایک مہینہ سارا دن ایک مہینہ سبق پڑھتا رہتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ اب مہینہ گزر گیا، ختم۔ اب جیسے ہی مہینہ ختم ہوا، باہر نکلا، اب کسی سے بات ہو رہی ہے، اب کسی کو دھوکہ دینے کا سامنے مسئلہ آ گیا، فراڈ کی بات آ گئی، رشوت لینے کی بات آ گئی، سود کھانے کا معاملہ آ گیا۔ ایک مہینے جو سبق پڑھتا رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے روکا ہے، اس وجہ سے یہ کام نہیں کرتا۔ اب ان کاموں میں بھی تو اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اب یہ تربیت کرنی ہے، یہ تربیت ہے۔ تو پہلا فائدہ جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ وہ شہر الصبر، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، جو اس پہ عمل کرے گا میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ پہلا مقصد۔ اور دوسرا مقصد ہے وشار المواسات، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر اور منزلت کو سمجھنے کی اور کما حق ہو اس میں اپنے سامنے جھکنے کی، استغفار کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔